ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا خوفا ولا خيلا من أصحابي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محبان بیت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحابوں کے ساتھ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، ان کے متعلق آپ نے شب عاشور کے ارشاد فرمایا کہ جیسے وفادار اور اچھے اصحاب، ناصر، مددگار دوست مجھ کو ملے ہیں، ویسے اصحاب اور ناصر و مددگار اس کائنات میں، اس زمین کو اوپر آسمان کے نیچے کسی بھی ہادی لیڈر کو نہیں ملے۔ ہماری گفتگو اصحاب حسین کے متعلق چل رہی ہے، ان میں ہماری گفتگو اس وقت جناب زہیر بن عمین کے متعلق چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا جناب زہیر بن عمین کے متعلق ختم کر کے کل سے دوسرے صحابی کے متعلق بیان کیا جائے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل میں نے جناب زہیر بن عمین کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا کہ جناب زہیر بن عمین اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے درمیان ایک بہترین زبان کے مالک تھے، بہترین بولنے والے تھے، دشمن بہت اچھی طرح سے ان کو پہچانتا ہے۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے جناب زہیر بن عمین کے خطبے کو کہ جو مولا نے دشمنوں کے درمیان امام حسین کے حکم سے بیان کیا تھا، اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ پہلی چیز، تمام عالم اسلام کو بھائی چارگی کا پیغام پہنچانا کہ جب تک دو مسلمانوں کے درمیان تلوار نہ آ جائے، قتل و خونریزی نہ ہو جائے، کسی کے ہتھیار نہ ہو جائے، اس وقت تک دونوں بھائی ہیں۔ اور ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھیں۔ پہلا پیغام کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، ہمارے کسی سے کوئی انبن ہو جائے، نفرت ہمارے درمیان ہو جائے، تو ہم اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کو اور بڑھانے کی کوششیں۔ دوسرے، اگر ہم حق پر ہیں تو جو ہمارے مخالف ہے، جو ہمارا مخالف ہو گیا ہے، ہم اس کو بتائیں کہ ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، کیوں؟ اس کی دلیل، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا کارن کیا ہے، کیوں تم باطل پر ہو؟ لہٰذا جناب زہیر بن عمین نے یہ کام بھی کربلا کے میدان میں کیا کہ جس وقت ان سے کہا کہ تم باطل پر ہو، ابن زیاد کی شمر کی ان کی پوری بول کر رکھی کہ وہ کیا کریں گے اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ جناب حجر بن علی کا تذکرہ کیا اپنے اس میں، جناب ہانی کا تذکرہ کیا، دیگر اصحاب کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اور انہوں نے کیا کیا ظلم کیا اور تمہارے ساتھ کیا کیا کریں گے، یہ تم ابھی سے پہچانو۔ تیسرے کہ تم جو حق کی راہ پر ہے اس کی مدد اور نصرت کرو، یہ ہماری اور تمہاری دونوں کی ذمہ داری ہے۔ خدا بند عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے آل محمد کے ذریعے سے کہ دیکھیں ہم امت محمد آل محمد کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم حسین ابن علی اور ان کے خاندان، ان کے اہل بیت کی مدد کرو اور ان کے مخالف دشمنوں کو چھوڑ دو، ان سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔
اگر تم نے حسین ابن علی اور ان کے خاندان کو، ان کے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی، ان کو ستایا، ان کو قتل کیا، تو یاد رکھنا عذاب خداوندی نازل ہوگی اور پھر پیغمبر کی شفاعت تم کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ پیغام تھی جناب زہیر ابن قین کے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے بھی تلوار کھینچ کر میدان میں نہیں آئے۔ آج میں صرف ایک تذکرہ کر کے، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جس وقت جناب ذوالقرنین یہ خطبہ دے رہے تھے اور پھر شمر مرحوم نے جناب ذوالقرنین کو خاموش کرنے کے لیے ان کی طرف تیر چلایا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ زہیر خاموش ہو جاؤ، تم مجھ کو ذلیل و میرے امیر کو، مجھ کو، ہم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے۔ جناب زہیر ابن قین نے، یہ ہے اصل۔ آج تمام دنیا میں جب تک ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم دشمن کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم اپنے دشمن سے لڑ نہیں سکتے، اس وقت تک ہم اپنے دشمن کو ہرا نہیں سکتے، اس کو پسپا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی پہچانیں۔ لہٰذا جناب زہیر ابن قین نے اپنے آپ کو بھی پہچانوایا اور دشمنوں کو بھی پہچانوایا۔ تو آج اس زمانے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں اور دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے اپنا بھی تعارف کرا سکیں کہ ہم یہ ہیں اور دشمن کا بھی تعارف کرا سکیں کہ دیکھو دشمن یہ ہے۔ آج مسلمانوں کی، عالم اسلام کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ عالم اسلام نہ اپنے آپ کو جانتا ہے، نہ دشمن کو جانتا ہے، نہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، نہ دشمن کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور دشمن ہمارے بارے میں خود ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی مشکل آج یہ ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے جتنا دشمن ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ جیسا میں نے کبھی اخبار میں ایک جملہ، بات آگے تو پیش کر دوں، میں نے کبھی اخبار میں ایک جملہ پڑھا تھا، ہندوستان میں، اردو اخبار میں ہندوستان میں ایک جملہ نکلا تھا جناب حزب اللہ کے متعلق، حسن نصر اللہ کے متعلق۔ انہوں نے 2-3 جملے لکھے تھے کہ امریکہ کا کوئی مصنف تھا، اس نے لکھا تھا کہ حزب اللہ اور حزب اللہ کے کمانڈر کے اندر، یعنی جناب حسن نصر اللہ کے اندر کچھ صفتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو آج اس کائنات میں جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کا پہلی صفت کیا تھا؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی اصلی اور اچھے لیڈر کی، اچھے کمانڈر کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ کا دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو کر نہ سکے، جو کہہ دیا وہ کر کے رہتا ہے۔ اور تیسرے، اس کے زبان اور اس کے عمل میں ہم نے کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور وہ دشمن کو بھی پہچانتے ہیں کہ دشمن کیا ہے اور کتنے پانی میں ہے۔ تو میرے عزیزو، جناب زہیر ابن قین نے وہاں پر ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں، اپنے دشمن کو بھی پہچانیں، اور ہمارا آخر کیا ہوگا، ہمارا آخر کیا ہوگا، کس جگہ پر ہم جا کر ختم ہوں گے وہ بھی ہم جانیں۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ تمام باتیں جناب زہیر ابن قین نے دشمن کے لشکر کے سامنے کہی تو امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ بھیجنے کے بعد جناب زہیر سے کہا کہ زہیر، تم نے وہی کام کیا کہ جو مومن آل فرعون فرعونیوں کے درمیان کر رہے تھے۔ تم نے بہترین نصیحت کی، تم نے بہترین تبلیغ کی۔ اے زہیر، اب تم واپس آ جاؤ، جو تمہاری نصیحت کو لے وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نصیحت کو نہ لے وہ کامیاب نہ ہو۔ لہٰذا بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو پھر عاشور تک امام حسین کے لشکر میں یزیدیوں کے لشکر سے آئے۔ اگر انشاءاللہ موقع ملا اور حیات رہی تو میں ان افراد کا تذکرہ کروں گا، ان صحابیوں کا تذکرہ کروں گا کہ جو عصر عاشور تک، یعنی عاشور بعد الظہر بھی امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حتیٰ کہ جب امام حسین نے حلم ناصر ینصرنا بلند کیا تھا تب بھی 2 صحابی تھے، 2 بھائی تھے کہ جو امام حسین کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنی قربانی دی ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آج میں جناب زہیر ابن قین کا ایک وہ کہ جن کی جو حربیں جناب زہیر ابن قین کی
جانب دشمن استعمال کر رہا تھا کہ تم آل محمد سے محبت نہیں کرتے تھے، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے. یہ اس وقت جناب زہیر ابن قین کو طعنہ دیا ہے کہ جب 9 محرم کو دشمن نے تمہارے ساتھ نے حکم دیا کہ خیام حسینی کے اوپر حملہ کیا جائے، اصحاب حسینی کے اوپر حملہ کیا جائے. تو اس وقت جب امام حسین نے لشکر ابن زیاد میں کھلبلی دیکھی اور ایک عجیب کو دیکھا تو امام حسین نے مولا عباس کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی جاؤ ذرا دشمن کی طرف دیکھو آخر وہ چاہتے کیا ہیں. تو تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر گئے تھے. غور سے سنیے گا، 20 افراد کو لے کر گئے تھے. ان میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے علاوہ چند اصحاب جناب حبیب ابن مظاہر اور خود جناب زہیر ابن قین تھے. جناب عباس 20 اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں آئے. ان سے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہمارے امیر کا ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ حسین ابن علی کے اوپر فوراً حملہ کر دیا جائے، اب ان کو مہلت نہ دی جائے. تو جیسے ہی مولا عباس نے یہ سنا کہا کہ میں پہلے اپنے آقا حسین ابن علی تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ تمہارا یہ ارادہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا کیا ارادہ ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. تو ابن زیاد نے کہا، وہ عمر سعد نے کہا کہ جاؤ تم جا کر یہ پیغام پہنچا دو اور بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. ابھی ہم اتنی دیر تک رکتے ہیں، تمہارے جواب کا انتظار کرتے ہیں. تو وہاں پر جن کے حوالے کمان پہ جناب عباس کر کے گئے وہ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب زہیر قین تھے. حبیب ابن مظاہر نے جناب زہیر قین سے کہا کہ دیکھو وقت مناسب ہے، ہم اپنے دشمنوں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں. تو پھر جناب پہلے حبیب ابن مظاہر نے کچھ گفتگو کی، ان کو نصیحت کی، لیکن ان کی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. تو اس کے بعد جناب زہیر قین نے کہا کہ حبیب تم خاموش ہو جاؤ، اب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. پھر جناب زہیر قین نے ان سے گفتگو کرنا شروع کی. جب گفتگو کرنا شروع کی، ابھی ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ ادھر سے لشکر کی جانب سے، لشکر کے درمیان سے کچھ آوازیں اٹھی. زہیر، ہم تو تم کو آل محمد کا چاہنے والا نہیں جانتے تھے، تم تو آل محمد سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، آخر یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم فوراً ادھر چلے آئے. دیکھیں جناب زہیر قین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے کہ تم دشمن آل محمد تھے، تم ان کے مخالف تھے، تم ان کے چاہنے والے نہیں تھے، اب تم ان کے درمیان چلے گئے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب جناب زہیر قین اگر وہاں پر اپنا ماضی بیان کرنے لگے تو ایک مدت چاہیے ان کو، اگر وہ اپنا دفاع کرنے لگے تو ان کو ایک مدت چاہیے. انہوں نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا، غور سے سنیے گا. ایک اچھے مقرر کی اور اچھے دفاع کرنے والے مناظر کی ایک اچھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جملے میں ایسا جواب دے کہ سامنے والا خاموش ہو جائے. اب جہاں سے جناب زہیر ابن قین شروع کرتے ہیں جواب دینا، وہ جملہ سنیں. صلوات پر محمد والے محمد. دشمن نے کہا تھا فقالوا له یا زہیر ما كنت عندنا من شیعت اہل هذا البیت، تم تو ان کے چاہنے والے نہیں تھے، تمہارا تو اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم تو ان کے مخالف تھے، اب آخر تم کو ہو کیا گیا، تم کیسے چلے گئے ان کی طرف؟ تو جناب زہیر ابن قین جواب دیتے فاجابهم زہیر قائلا، یہ کہتے ہوئے جواب دیا. سنیں پہلا جملہ جناب زہیر کا کیا ہے، افلست تستدل بموقفی ھذا انی منہم، تم میرے ماضی کی کیا بات کر رہے ہو؟ اگر میں ماضی کا تذکرہ کروں اور جواب دینا چاہتے تو بہت وقت چاہیے تھا. جناب زہیر ابن قین نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں تمہاری صف میں ہوں کہ امام حسین کے صف میں ہوں؟ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں؟ تم اس وقت مجھ کو دیکھو کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ ہے، یعنی وہاں سے شروع کیا کہ تم میرے نہ ماضی کو دیکھو نہ مستقبل کو دیکھو، ابھی تم مجھ کو دیکھو کہ اس وقت میں کہاں ہوں، اور مجھ کو دیکھ کر پہچانو کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں اور کس کا مخالف ہوں. میں حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اس لیے ان کا چاہنے والا ہوں، اور تمہارے امیر کے خلاف کھڑا ہوں اس لیے ان کا مخالف ہوں. نہ میرے ماضی کو دیکھو نہ میرے مستقبل کو، فی الحال دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اور تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. اور پھر اس کے بعد عجیب جواب دیا. یہ پہلا جملہ اپنے کردار کے دفاع میں، اپنے کردار کے بارے میں کہ میں اس وقت حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں.
اور دوسرا جملہ کہ اب تم یہ نہ سوچنا تاکہ شاید تم اس کو جواب دینے لگو، فوراً ان کے کردار کا تذکرہ کیا، اپنے کردار کا تذکرہ کیا، اپنے آپ کو پہچنوایا اور سامنے دشمن کو پہچنوایا۔ اس کے بعد جناب زہیر بن قین کہتے ہیں ما کتبت الیہ کتابا قط ولا وعدتہ نصرتی قط، کہ سنو میرے کردار میں اور تمہارے کردار میں یہ فرق ہے، تم نے حسین ابن علی کو خط لکھ کر بلایا، تم نے امام حسین سے نصرت کا وعدہ کیا، لیکن وعدہ کرنے کے بعد تم نے وعدہ خلافی کی، وعدہ کرنے کے بعد تم ان کے خون کے پیاسے ہو، لیکن نہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا اور نہ نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں حسین ابن علی سے مل گیا ہوں تو اب میرا کردار مجھ کو یہ ابھار رہا ہے کہ اب میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں، لہٰذا ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے عزیزو، دشمن وہیں پر ٹوٹ جائے گا جب آپ ان کے کردار کے اوپر، ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ کریں گے۔ آج ہم اپنے دشمن کو نہیں جانتے ہیں، زہیر قین اپنے دشمن کو جانتے تھے، ان کے کردار میں ان کا آئینہ ان کو دکھایا کہ تم دغاباز ہو، تم دھوکے باز ہو، تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے ہو، لیکن زہیر کا کردار یہ نہیں ہے۔ اگر وعدہ نہیں بھی کیا تھا، زہیر جانتا ہے حسین حق پر ہے، لہذا ان کے ساتھ۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لیکن تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کیسے حسین ابن علی کی طرف چلا گیا، تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے ان کی صف میں داخل ہو گیا، میں کیسے ان کی جانب چلا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے راستے میں مجھے اور حسین ابن علی کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا کہ اس نے ہم کو جمع کیا، ہم ایک ساتھ مل کے، ہمارا ایک دوسرے کے سامنا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جملہ کہتے ہیں یہ ہے کہ معرفت اہل بیت جناب زہیر ابن قین کی کہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، رسول کو جانتے تھے۔ اب دشمن کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں حسین ابن علی کی طرف چلا گیا، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ بِهِ رسول اللہ وَمَكَانَهُ مِنْ، جب میں حسین ابن علی کے سامنے گیا تو میں نے حسین ابن علی کو نہیں دیکھا، بلکہ حسین ابن علی کو دیکھتے ہی مجھے رسول یاد آ گئے، ان کا مقام و مرتبہ یاد آ گیا، ان کی عظمت و جلالت یاد آ گئی۔ یعنی جناب زہیر ابن قین نے ایک جملے میں کہا کہ یہ جو آج میں حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے رسول کے نمائندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میں حسین ابن علی کے ساتھ نہیں بلکہ مجھ کو چونکہ حسین کو دیکھتے ہی رسول یاد آئے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یاد آیا، تو میں گویا کہ حسین کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، حسین کا ساتھ دے کر رسول کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور تم حسین کی مخالفت کر کے حسین کی مخالفت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جناب زہیر قین جملہ کہتے ہیں وَعَرَفْتُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِنْ عَدُوِّهِ وَحِزْبِكُمْ، میں پہچان گیا حسین ابن علی کون ہیں، ان کے اوپر تم نے کتنا ظلم کیا ہے، ان کے دشمن کیا ہیں اور حسین ابن علی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جناب زہیر ابن قین یہاں سے فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ أَنْ أَنْصُرَهُ وَأَنْ أَكُونَ فِي حِزْبِهِ، لہذا جب میں نے امام حسین کو دیکھا، ان کے دشمن کو دیکھا، دونوں کے کردار کو ملایا، دونوں کے کریکٹر کو ملایا، دونوں کے ویوہار کو ملایا، ملا کر دیکھا حسین حق پر ہے، تم باطل پر ہو، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا، میرے ضمیر نے، میری آتما نے مجھ کو للکارا، مجھ کو پکارا، مجھ کو جھنجھوڑا کہ دیکھو حق کا ساتھ دو، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں گا۔ میرا عزیزو، اس کے بعد پھر جملہ کہتے ہیں آخر میں کہ اب میں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے کہ حسین ابن علی کی جانب جتنے بھی تیر، تلوار، زخم، نیزے جو کچھ آئیں گے، جب تک زہیر زندہ رہے گا پہلے زہیر کے سینے سے ٹکرائیں گے، تب حسین ابن علی تک جائیں گے۔ یہ تھی معرفت جناب زہیر ابن قین۔
میرے عزیزوں، میں سخنرانی کو بہت سی باتیں اگر اس کے تفصیل میں جایا جائے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان کی عظمت کو اور زیادہ۔ دوسری جو ان کی صفت ہے وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ شجاع و بہادر تھے۔ تیسرے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یعنی امام حسین سے اور ان کے خاندانوں، ان کے طرف سے خاندان اہل بیت سے بہت زیادہ محبت، ولایت و امامت کا بہت زیادہ دفاع کرنے والے۔ لیکن میں شجاعت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بہت جلدی چونکہ 15 منٹ تقریباً گزر گئے، اب اس سے زیادہ میں آپ کا وقت بھی نہیں دوں گا۔ میرے عزیزوں، ان کی شجاعت کے متعلق ایک تو یہ کہ صلوات پر محمد والے محمد، کربلا کے میدان میں صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا تو لشکر کے 3 حصے اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے 3 کمانڈر بنائے سپہ سالار۔ ایک مین پورے لشکر کے اوپر جو سپہ سالار تھا وہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے، حضرت عباس علیہ السلام۔ دوسرے داہنی جانب کا جو لشکر جو بانٹا تھا وہ اس کے سردار، اس کے سپہ سالار تھے کون؟ جناب ذوالقرنین۔ میرے عزیزوں، یہ چند دن کا آیا ہوا امام حسین کے خدمت میں کتنا امام حسین کو اس کے اوپر اعتماد ہو گیا تھا، اپنے ایک لشکر کے ایک حصے کے لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ان کو بنایا، یعنی ادھر جو ان کا حکم ہوگا وہ چلے گا۔ اور بائیں جانب کا جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ کربلا کے میدان میں 3 کمانڈر تھے، جناب عباس پورے لشکر کے، داہنی جانب جو افراد تھے جو لشکر رکھا گیا تھا خیموں کی حفاظت کے لیے ان کے کمانڈر جناب ذوالقرنین تھے، اور بائیں جانب کے جو افراد تھے جو لشکر میں رکھے گئے تھے ان کے کمانڈر جناب حبیب ابن مظاہر تھے۔ میرے عزیزوں، غور سے سنیں، جب صبح عاشور ہوئی ہے، بعض نے اس کو روز عاشور کا ذکر کیا، بعض نے اس کو 9 محرم کے لیے ذکر کیا۔ جب امام حسین کے لشکر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور پہلا حملہ ہو چکا، اس کے بعد دشمن نے یہ چاہا کہ ایک ہی حملہ کر کے پورے لشکر کو ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے، تو جہاں اصحاب حسینی کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا وہیں سے دشمن کا وہ لشکر کہ جو پیدل چلنے والا تھا، جو شمر کی کمان میں تھا، جس کا سپہ سالار شمر تھا، اس نے خیام حسینی کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا کہ خیام حسینی کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ایک ساتھ سب کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو خیام حسینی کی ذمہ داری جن کے حوالے کی گئی تھی وہ جناب زہیر ابن قین۔ جب جناب زہیر ابن قین نے یہ دیکھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، خیام حسینی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو جناب زہیر ابن قین نے 10 صحابیوں کے ساتھ، صلوات پر محمد والے محمد، آواز بلند علیہ السلام، 10 اصحاب کے ساتھ، ذہن میں آیا تھا 20 اصحاب نہیں 10 اصحاب کے ساتھ جناب ذوالقرنین نے اس پیدل آنے والے دستے کے اوپر حملہ کیا۔ بہت سے افراد تھے، تاریخ نے لکھا کہ تنہا جناب زہیر ابن قین نے اس دستے کے 120 افراد کو کہ جو خیام حسینی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے، پہلے ہی حملے میں 120 افراد کو واصل جہنم کیا ہے۔ اور پھر جب جناب زہیر ابن قین کی وہ چلتی ہوئی تلوار دیکھی ہے تو جو خیام حسینی کو مٹانے کے لیے آ رہے تھے وہ دشمن پھر الٹے پاؤں واپس چلا گیا، پھر دوبارہ ہمت نہ ہو سکی کہ جب تک یہ بہادر زندہ رہے وہ خیام حسینی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے۔ کہ جناب زہیر ابن قین اور ان کے ساتھیوں کے جو ان کے ساتھ تھے۔ میرے عزیزوں، بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہذا یہاں پر روکتے ہوئے، میرے عزیزوں، جناب زہیر ابن قین شہدائے کربلا میں ایک وہ شہید ہیں کہ جو کئی مرتبہ میدان قتال میں گئے، میدان میں گئے۔ تاریخ نے بتایا ایک مرتبہ جب گر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی گئے،
ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور جب جناب حر شہید ہو گئے ہیں زخمی ہو کر، پھر امام کی خدمت میں آئے، پہلا مرحلہ۔ دوسرے، جب خیام حسینی کے اوپر حملہ ہوا ہے، چاہے وہ پہلے چاہے بعد میں، تب جناب زہیر ابن قین نے جنگ کی۔ تیسرے، جب امام حسین علیہ السلام، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو کل سے میں دوسرے صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر پڑھنا چاہتے تھے تو جہاں پر سعید ابن عبداللہ کو اپنے آگے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا یا خود انہوں نے آرزو کی تھی، ان کے ساتھ ساتھ جناب زہیر ابن قین کو بھی کھڑا کیا تھا۔ یہ دو مجاہد تھے کہ جو امام حسین کے سامنے جناب سعید تھے، اور دیگر افراد کے سامنے جناب زہیر ابن قین تھے۔ جناب سعید وہیں پر اتنے حملے، چونکہ مین ان کا جو حملے کا وہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، جناب سعید کے بدن پر اتنے تیر لگے تھے، اتنے زخم لگے تھے کہ نماز ظہر ختم ہونے کے بعد جناب سعید وہیں پر شہید ہو گئے تھے، لیکن جناب زہیر زندہ تھے۔ جب یہ نماز تمام ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جناب زہیر اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے، زخمی تھے، تیر لگے ہوئے تھے، لیکن پھر میدان کربلا میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد جناب زہیر ابن قین نے وہ جنگ کی ہے، وہ جہاد کیا ہے کہ دشمنوں کو پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ اور جس وقت میدان میں آئے تھے، بس ختم کر رہا ہوں، جس وقت جناب زہیر میدان میں آئے تھے تو جناب زہیر اعلان کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، بس یہ جملہ سنے زہیر کا، اور میں یہیں سے رفع مسائب کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ جناب زہیر آواز دے رہے تھے، للکار رہے تھے، امام حسین کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، وہ الگ رستہ، اور ایک یہ پڑھا ہے، کیا انا زہیر وانا ابن القین، سنو پہچان لو میں زہیر ہوں، میں قین کا بیٹا زہیر ہوں، وَأَصُبُّكُمْ بِالسَّيْفِ عَنْ حسین، سنو جب تک زہیر زندہ ہے، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص، کوئی بھی تیر، کوئی بھی تلوار حسین ابن علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم کو حسین ابن علی تک نہیں پہنچنے دوں گا، اپنی تلوار کی کاٹ سے تم کو روکوں گا، لیکن کوئی حسین تک پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اعلان کر دیں، الیوم، میرے آقا پریشان نہ ہوئیے گا، میرے آقا گھبرائیے گا نہیں، آج کا دن وہ دن ہے کہ نلقا جدکا النبیہ، میرے مولا آج کے دن ہم آپ کے جد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریں۔ مولا آج کے دن ہم آپ کے بھائی حسن سے ملاقات کریں گے، وہ حسن والمرتضی علی، اور ہم آج کے دن مریں گے نہیں، ہماری ملاقات رسول سے ہوگی، ہماری ملاقات حسن سے ہوگی، ہماری ملاقات علی مرتضی سے ہوگی، اور ہماری ملاقات جناب حمزہ سے ہوگی۔ مولا پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کا ایک ساتھی جا رہا ہے، آپ کا ایک جانثار جا رہا ہے، دوسرے جانثار ابھی ہے۔ اے چاہنے والوں، جب تک زندہ رہنا، حسین کی طرف کوئی تیر نہ آنے پائے، حسین کی طرف کچھ نہ آنے پائے۔ اللہ زہیر کی حسرت، اللہ زہیر کی آرزو کہ جب تک زندہ رہے حسین تک کوئی تیر نہ آئے، جب تک زندہ رہے حسین کے بدن تک کوئی تلوار نہ پہنچے۔ یہ زہیر کی آرزو تھی۔ عزادارو، زہیر تیر پہ تیر کھا کر، تلواروں پہ تلواریں کھا کر، زخم پہ زخم کھا کر جب زمین کربلا پر گرے ہیں، اور حسین زہیر کے سراہنے آئے ہیں، تو جو امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور چند جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں۔ لا یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر خدا بند عالم تم کو اپنی رحمت سے دور نہ کرے زہیر۔ اب تمہارے بعد حسین جی کر کیا کرے بتاؤ زہیر، اب کیا کرے حسین؟ اور اس کے بعد امام حسین کے دل کے اوپر اتنا صدمہ پہنچا ہے زہیر کے جانے کا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے تاریخ کو دہرایا
اور دہکا دورا کر لعنت شروع کی. لعن اللہ قاتلک، زہیر تمہارے قاتلوں کے اوپر خدا لعنت کرے. کون سی لعنت؟ کا وہ لعنت کہ جو خدا بند عالم نے گزشتہ امتوں کو مسخ کر کے جن کو بندروں کی شکل میں کر دیا تھا، کسی کو سواروں کی شکل میں کر دیا تھا. زہیر تمہارے دشمنوں کی وہی حالت خدا کرے. اللہ حسین میدان کربلا میں ہے، اپنے اس مجاہد کا جنازہ کیسے اٹھائے؟ لیکن جس وقت زہیر حسین کی آغوش میں دم توڑ رہے ہوں گے تو شاید حسین کے دل کی دھڑکن، شاید زہیر کے دل کی دھڑکن یہ آواز دے رہی ہو، آقا میرے جنازے کو آپ نہ اٹھائے. ارے آپ نے کتنے جنازے اٹھائے، ابھی آپ کو کتنے جنازے اٹھانا ہے آقا؟ ارے میرے بعد آپ کی خدا حفاظت کرے. میں کہوں گا زہیر، ارے تم تو حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے جا رہے ہو. ذرا اپنے آقا کی مظلومیت کو دیکھو. عزادارو، جب میدان کربلا میں کوئی نہ رہ گیا، حسین یہ کو تنہا تھے تو یہ زہیر تھے. جب حسین نے حملہ کیا ہے تو جہاں پر دوسروں کو یاد کیا، وہاں سے حسرت کے ساتھ کہا زہیر تم کہاں ہو؟ آ کر ذرا اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو. اللہ اللہ، زہیر خوشا نصیب. ارے جب تم دنیا سے جا رہے تھے آقا کا زالوتا تمہارا اثر تھا، لیکن ہائے جب حسین دنیا سے جا رہے ہیں تو آواز دے رہے ہیں میرے پروردگار، حسین نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اب تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے. بس میرے عزیزو چند فقرے سنے. میرے عزیزو تاریخ نے بتایا کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا، حسین کو کافی دیر ہو گئے ہوئے. مولانا شمیم الحسن صاحب نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب عصر کا وقت، امام حسین کے روزانہ کا دستور یہ تھا کہ جب حسین نماز کے لیے جاتے تھے تو گھر میں مصلی بچھاتے تھے. 5 سالہ بچی سکینہ اس مصلی پر بیٹھ کر بابا کا انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ حسین مستحب نمازیں آ کر اپنے گھر میں پڑھتے تھے. آج سکینہ مصلی بچھائے ہوئے ہیں. جب تھوڑی دیر گزری بابا نہ آئے تو ایک مرتبہ اٹھی اپنی اماں کے پاس آئی، اماں میرا بابا نہ آیا. پھر تھوڑی دیر ماں نے سمجھایا، پھر جا کر بیٹھ گئی. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اٹھ کر آئی، پھپھی اماں میرا بابا ابھی تک نہ آیا. ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو اپنے سینے